وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 49 سے 51، حصہ دوم 23-69 سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہمیں دنیا کا پکا دھوکہ لگ چکا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو. اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے. پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 49. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. اور اگر اسے برائی پہنچ جاتی ہے تو بہت ہی مایوس اور آس اور امید توڑ بیٹھنے والا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي. اور اگر ہم اسے اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ
ضرور کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا. وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں. إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو بھی اس کے حضور میرے لیے یقیناً بھلائی ہوگی. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، سو ہم ضرور ناشکری کرنے والوں کو ان کاموں سے آگاہ کر دیں گے جو انہوں نے انجام دیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور سخت ترین عذاب کا مزہ چکھا دیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے. سامعین اکرام، یہی 3 آیات جو ہیں ہم گزشتہ سبق میں بھی اس کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اصل میں بات ہے ناشکری کی. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے. عمومی طور پہ انسان ناشکرا ہے. چند ایک لوگ نہیں ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اکثریت، یعنی ہم سب، یہ آج کل کے جو مسلمان ہیں، اس وقت تو سن 2022 ہے، اور جو بھی ہے، لیکن اس وقت کا جو مسلمان ہے، ایک تو وہ بے خبر ہے اپنی حقیقت سے، زندگی کی حقیقت سے، زندگی کے مقصد سے، منزل کے راستے سے، راستے پر چلنے کے طریقے سے، ان سب چیزوں سے یہ بے خبر ہے. اس کو خبر ہے دنیا کی، یہ $2 ہیں، یہ $1000 ہیں، یہ $50,000 ہے، بس یہ 10 تولے سونا ہے، یہ 100 تولے سونا ہے، اتنی چاندی ہے، یہ ہیرے ہیں، یہ ڈائمنڈ ہے وغیرہ. اور یہ دیکھیں، ہم جو ہے، یعنی آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، مرد اور عورت جو بھی ہے، ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور اس ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ظاہر کو اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہو اور اس کی حقیقت کو آپ نہ سمجھیں تو آپ اس سے پھر بدسلوکی ہی کریں گے. مثال کے طور پہ ایک بادشاہ ہے، مثال قائم کر لیتے ہیں، ایک بادشاہ ہے، اس کا بیٹا ہے شہزادہ، اور راستہ، اب اس نے کپڑے پہنے ہوئے، کچھ عام سے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ بازار میں مطلب گھوم پھر رہا ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی نوکری کرو گے، آؤ میرے گھر میں، یعنی ایک ضرورت ہے کام کرنے والے ایک لڑکے کی. تو اس کو آپ لے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جھاڑ پھونک کرو اور جھاڑو دو، یہ دو وہ دو، یعنی اس کو یہ صفائی کے کام پہ لگا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کر رہا ہوں. اگر اللہ کو ہم نہیں پہچانے، دیکھیں یہ مثال عام طور پہ آپ پھیلا لیں، اور اکثر میں آپ کو مثال دیتا رہتا ہوں. ایک کمانڈنگ آفیسر ہے اور لڑکا ہے 25 سال کا لگا لیں، اور وہ فوجیوں کی ایک پلٹون میں ہے، سب نے سویلین کپڑے پہنے ہوئے، سویلین کپڑے، اور کسی لگے ہوئے ہیں، کوئی کام پہ لگے ہوئے. تو وہ ساتھیوں سے پہچان نہیں پا رہے کہ بھئی یہ تو کمانڈنگ آفیسر ہے. تو اس کا بدن ذرا چریرا ہے، لوگ اس کو مذاق اڑاتے ہیں، مثال کے طور پہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ وہ کوئی دھکا دے دیتا ہے، کوئی سپاہی آپس میں مذاق کرتے ہیں نا، تو عام آدمی کی طرح وہ سلوک کرتے ہیں. عام لڑکا، ایک لڑکا ہے، وہ ہے کمانڈنگ آفیسر. صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی مشین لے لیں، اس کے کام کو نہ پہچانے. مثال کے طور پہ
واشنگ مشین ہے، اس میں آپ آٹا ڈال دیں، آٹا گوندنے لگے، اس میں باریک باریک سوراخ ہیں، وہ آٹا تو پھر ادھر ادھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے وہ گھوم رہی ہے لیکن وہ آٹا گوندنے کے لیے تو نہیں ہے. یا کوئی بھی کام ایسا ہو، کوئی بھی ہو، چھری ہو پھل کاٹنے کے لیے، تیز چھری ہو تو آپ اسے اپنے ہاتھ پہ پھیرنے لگیں، اپنا ہاتھ کاٹ لیں یا زخمی کر لیں، تو آپ نے تو غلط استعمال کیا، اب چھری کو پہچانا نہیں کہ یہ کیا کام کرتی ہے. اسی طرح دیکھیں ہر ایک چیز ایسے، ایک کالج ہے، اس میں لڑکا داخلہ لے لیتا ہے، اس میں کھیلنے کے گراؤنڈ ہیں وغیرہ، چند لڑکے صبح سویرے آ کے وہاں فٹ بال کھیلنے لگتے ہیں، کبھی کرکٹ کی وہاں سامان لے لیتے ہیں، کرکٹ کھیلنے لگتے ہیں، کلاسوں میں حاضری نہیں دیتے، کھیل کود بنا لیا ہے. جس طریقے سے بھی آپ اس مثال کو سمجھیں، یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا، یہ جنت، یہاں جنت برائے فروخت ہے، اور یہ آپ کو تب ملے گی جب آپ اللہ کو پہچان لیں گے. اللہ کی پہچان آپ کو تب ہوگی جب سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں. اگر آپ اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانے، اگر آپ اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو پھر یہ دنیا کا وقت آپ ضائع کر دیں گے. پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد. اگر حقیقت آپ کے مد نظر نہ ہو تو یہ پھر ایک دھوکے کا سامان بن جاتا ہے، متاع الغرور بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو حقیقت نہ جانتے ہوں تو پھر یہ ایک دھوکے کا سامان ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا بھی ہے کہ دیکھو یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور وہ دھوکہ دینے والا جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دے دے. تو ہم تو دیکھیں، ایک بات میں بالکل آہستگی سے کہہ رہا ہوں، نرمی سے کہہ رہا ہوں، آپ حقیقت یعنی ہم اس دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں. ہم دنیا جپ رہے ہیں. ایک عالم خیال میں آپ دیکھیں نا کہ یہ دنیا کے سارے لوگوں نے تسبیح لے لی ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا. مرد ہو یا عورت، آپ دیکھ لیں شوہر و بیوی کو، دنیا ہی کا رونا روتے رہتے ہیں. اور شوہر بیوی کی تو میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہم میں سے ہر شخص، مثال کے طور پہ کسی نے شادی نہیں کی، کوئی عورت ہے یا مرد ہے، وہ بھی دنیا کا رونا روتا ہے. پیسے چاہیے، پیسے چاہیے، کاروبار چاہیے، کارخانہ لگا لو، یہ کر لو وہ کر لو، پیسے آنے چاہیے. دنیا دنیا، یہ دنیا کی تسبیح ہم جپ رہے ہیں. دنیا ہمیں یاد ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. اور اس بات پہ آپ سوچیں نا، اب یہ جو ہم 3 آیات پڑھ رہے ہیں، اس میں غافل انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اصل میں یہ شخص جو ہے وہ غافل ہے. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یہ تو دنیا ہی کی بھلائیاں مانگ رہا ہے. دنیا ہی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور دنیا ہی کی، یہ آج کا مسلمان کی بات ہو رہی ہے. چھوڑ دیں وہ ہندوؤں کو اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، چھوڑ دیں ان کو. آپ دیکھیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. مسئلہ تو ہمارا ہے سارا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. اب ہماری مثال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تو یقین ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ. اللہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں، ان کا یقین ہے ہی نہیں. یہ اصل میں یہ الفاظ جو کہہ رہے ہیں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہ اصل میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، اور یہ اصل میں دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم ولكن لا يشعرون، ان کو شعور نہیں ہے. اب دیکھیں یہی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی ہے، جو میں نے بھی پڑھ کے سنائی. ہمیں شعور تک نہیں ہے. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ہم مومن نہیں ہیں. اب مومن تو مومن وہ جس کا یقین ہو. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب یہ دعوے ایمان تو ہم سب کرتے ہیں نا. بہت سی نامور عالمی تحریکیں ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ ایمان کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تم سنت پر عمل کرو. ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے. سنت سارے دونوں جہانوں کی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں ہے، یہ دعویٰ ہے ان کا. تو بات تو ٹھیک ہے، بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو ہمیں ضرورت ہے ایمان باللہ کی. ایمان باللہ کی بات نہیں ہوتی ہے. ہم نے صرف یہ زبانی کلمے کو ایمان باللہ قرار دے دیا، یہ بہت بڑی خطا ہے. ایمان کا مطلب یقین ہے. ہمارا یقین ہے دنیا پر. دیکھیں میں کسی کے پیچھے بات نہیں کرتا، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کا کس پر یقین ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ہمارا یقین، دیکھیں میں انفرادی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یقین ہے ظاہر پر. دیکھیں جس چیز کے لیے آپ پریشان ہیں، جس چیز پر آپ خوش ہوتے ہیں، وہ ہے دنیا. تو آپ کا یقین تو دنیا پر ہو گیا. آپ دنیا کی خیر مانگتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ کب چھپر پھٹے گا اور ہم پہ پیسوں کی برسات ہوگی. کبھی تو وہ وقت آئے گا، کبھی اب پھر قرآن سے مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ بھئی ہر تکلیف کے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. جلدی تمہاری تنگی جو ہے پیسوں کی، وہ آسانی میں بدل جائے گی، پیسوں کی برسات شروع ہو جائے گی. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یعنی قرآن کو بھی ہم نے معنی بدل دیے، اور ساری جو ہے ہم معنی لیتے ہیں بس ظاہر کے. قرآن کو آپ نے معنی بدل لیے. آپ اپنے غرض جو ہے، ہم تو اپنے غرض کے ٹٹو ہیں. اپنے غرض کے لیے قرآن کو اگر کھولتے بھی ہیں اپنے غرض کے لیے، کسی کو کوئی بیماری ہے تو وہ قرآن کوئی وظیفہ بتاتا ہے، یہ پڑھو وہ پڑھو، تو بس وہ وظائف ہوتے رہتے ہیں. قرآن سے فال نکالو، یہ بھی ہے، بعض لوگ کرتے ہیں قرآن سے فال. لیکن جو حقیقت بات ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ظاہر کی خیر کو اصل خیر سمجھتے ہیں، اور اس کی پریشانی پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. فیئوس قنوط، آیت نمبر 49 کی میں بات کر رہا ہوں. لا یسأم الانسان من، آج انسان کی بجائے اگر آپ آج کے مسلمان دیکھیں، قرآن ایک آئینہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کافر انسانی کو قرار دیں. کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ ہم انسان ہیں، اور ہمارا یقین نہیں ہے نہ اللہ کی توحید پہ، نہ رسول کی رسالت کے مدعا پر، اور نہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ بات تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. تو آپ انسان تو آپ انکار نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بندر ہوں، کتا ہوں، بلی ہوں، سور ہوں. یہ تو آپ نہیں کہتے. انسانیت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن آپ ظاہر کے گرویدہ ہیں. اب یہ 3 آیات جو ہیں، اس کا اللہ کے فضل سے میں نے آپ کو، اور اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ یہ دراصل وہ انسان ہے جو غافل ہے. یہ اس 3 آیات میں خاص طور پہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو
دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور دنیا کی حقیقت سے غافل ہیں. یہ اپنی حقیقت کو بھی، یہ جو 3 آیاتیں ہیں، یہ انسان جو ہے لا یسأم الانسان، یعنی انسان جو ہے، تو یہ انسان اپنی حقیقت سے غافل ہے، اپنے مقصد سے غافل ہے، مقصد کے راستے پر چلنے کے طریقے سے یہ غافل ہے. اس کا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے، جبکہ ہم نے جانا ہے رب کے پاس. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے، اس دنیا میں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے تو ہمارا مقصود یہاں اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا ہے، کیونکہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہماری منزل اللہ ہے، ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے. تو اگر آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں اور یقیناً نہیں ہیں آج کا مسلمان، تو پھر آپ ایک عام انسان ہیں، ناشکرے ہیں، دنیا دار ہیں. آپ جو بھی کہیں لیکن آپ مومن نہیں ہیں. یہ دیکھیں بہت بڑی، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک غلط فہمی پیدا ہو جائے نا. مثال کے طور پہ کوئی زیورات آپ خرید لیتے ہیں 100 تولے کے، اور مارکیٹ سے مثال کے طور پہ آج کل کا جو ریٹ ہے 1,20,000 روپے تولہ ہے، تو آپ 1,10,000 پہ خرید لیتے ہیں، لیکن وہ سارے زیورات جو ہیں پیتل کے ہیں اور وہ سنہرا رنگ چڑھائے ہوئے دکھ رہے ہیں، رنگ سونے کا ہے لیکن اس میں ہے پیتل، لوہا ہے. پیتل کیا ہے؟ وہ دھات ہے. تو آپ نے بڑی مہنگی قیمت پہ سمجھ لیا اور پھر اس کو اپنا اثاثہ سمجھ لیا. ایک غریب انسان ہے، وہ کہتے ہیں یار بس میرے پاس 100 تولہ سونا موجود ہے، مجھے غم نہیں ہے، فکر نہیں. اب 100 تولہ سونا مثال کے طور پہ 1 کروڑ آج کل کے حساب سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہو گئے. تو وہ بس اپنے اندر نہیں خوش ہو رہا ہے. اسی طرح ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں کہ بس ہم تو مسلمان ہیں، اور وہ ساری وعیدیں اور خوشخبری ہمارے لیے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور وہ شافع محشر بھی ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے. جیسے مرضی زندگی گزارو. یہ ہمارا آج کا عقیدہ ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم. دیکھیں پہلا تو یہ ایک دھوکہ ہے، ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہمارا سارا یقین ظاہر پر ہے. دیکھیں میں آپ کو کھلم کھلا بتا رہا ہوں، ہمارا سارا یقین ظاہر پر ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. تو ہم تو دنیا کے کتے ہیں، آپ برا نہ سمجھیں، لیکن یہ ہیں، مطلب یہ قرآن میں یہ مثال آئی ہے. ہم دنیا کے کتے ہیں، دنیا 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 دنیا. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہ کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پھر فرمائے یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. آج اللہ کے قرآن کو جھٹلانے والا کون ہے؟ حقیقت میں آج کا مسلمان ہے. ہمیں کیا پرواہ ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں یا نہیں جھٹلا رہے. ہمیں اس بات اللہ کا وجود، اللہ پہ ایمان ہے نہیں ہے، جنت ہے نہیں ہے، موت، قبر، حشر، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارے لیے اہم ایک چیز ہے اور وہ دنیا اور مفاد دنیا. بات ختم. آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو، اپنے کردار کو، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، ساری بس دنیا کی. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها بل الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. قرآن ہے بھیا، قرآن پیش کر رہا ہوں. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اوہو، لا یرجون لقاءنا،
وردو بالحیات دنیا کی یہ اب سارے ہماری حال ہے، ہمارا حال ہے. آپ دیکھ لیں، اللہ کی ملاقات کی امید کس کو ہے؟ ہمیں نہیں ہے. کوئی جوش، کوئی جذبہ، کوئی خوشی نہیں. وردو بالحیات، ہماری مثال کیا ہے؟ ردو بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہیں. بیٹے پڑھ لکھ کے کام، ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک بیٹی ڈینٹسٹ بن گئی، ایک بیٹی انجینئر بن گئی، اور ڈاکٹر جو ہے ایک پولیس کپتان بن گیا، ایک کرنل ہے میرا بیٹا. دیکھیں بڑے بوڑھے تو ہیں نا، یہ جو فوج میں کرنل ہیں، کیا ان کے ساروں کے باپ تو نہیں مرے؟ جو بریگیڈیئر ہیں ان کے بھی باپ ہیں. بس بریگیڈیئر ہے، کمپنی کمانڈر ہے، کمانڈنگ آفیسر ہے، بس کام ہو گیا میرا. او ہو، یہ تصور ہے آپ کا؟ بہت نیچ خیال ہے، بہت نیچ خیال ہے. آپ گر گئے ہیں، اپنے مقام سے گر گئے ہیں. ثم رددناہ اسفل، آپ نے تو اپنے مقصد ہی کو بھلا دیا. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہترین مقصد کے لیے بنایا تھا، آپ نے بدترین مقصد کا انتخاب کر لیا. والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. ہم تو اسفل السافلین، آج کا مسلمان اسفل السافلین میں جا گرا ہے. بات ختم ہے ہماری. تو یہ جو 3 آیات ہیں، یہ دراصل ناشکرہ انسان، آج کا مسلمان، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ زندگی کو تو اس نے سمجھا ہی نہیں ہے، وہ دنیا کو مانگتے مانگتے تھکتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہماری حرص کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے. خوب میں نے یعنی بہت سے، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، خرچہ چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، پھر کہتے ہیں اور کاروبار، اور پیسہ چاہیے. اور آپ دیکھ لیں ہماری جو ہیں گروپ آف کمپنیز، اب میں نام نہیں لیتا، لیکن ایک کارخانہ چل پڑا، آپ کہتے ہیں اور، پھر اور، وہ بچے پھر چلتے رہتے ہیں، کارخانہ پھر بچے دیتا رہتا ہے. میں نام نہیں لیتا، معاشرے میں ایسے بہت سے وہ آئٹم موجود ہیں. ایک کارخانہ تھا، چل پڑا، پھر یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، وہ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈال لیا. بہرحال تو لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یعنی انسان، یہ جملہ بڑا اہم ہے، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا. اور دنیا کو اس نے بھلائی اس نے دنیا کی بھلائی کو قرار دے دیا. خیر تو آخرت کی ہے اور شر تو آخرت کا ہے. تو ہم تو ساری دنیا کے شہدائی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. ایک انسان غریب ہوتا ہے تو بس وہ چاہتا ہے کہ یار یہ میری یہ دل درد ہیں جو دور ہو جائیں. روکی سوکی کھاتے رہتے ہیں، میاں بیوی بچے وغیرہ، اس امید میں تو رہتے ہیں، کوشش بھی کرتا رہتا ہے جو کمانے والا ہے کہ اور تو خیر کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہمارا جو معاشرے میں رشوت ہے، کرپشن ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہم اسے یہ دنیا کی بھلائی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو آگ ہے. رشوت ہو یا کرپشن ہو یا جو بھی مال حرام ہو، تو ہم اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. ہر ادارے میں رشوت ہے، آپ کو پتہ ہے، اور جہاں بھی جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ ٹھیک ہے، حلال ہے میرے. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان تھکتا نہیں ہے بھلائی مانگنے سے. اب یہ بھلائی جو ہے، یہیں نظریہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا کہ آپ نے تو دنیا کو بھلائی قرار دے دیا. دنیا جو بھی ہے، خیر ہے یا شر ہے، وہ ایک امتحان ہے، فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
مال اور اولاد ایک فتنہ مطلب آزمائش ہے، دنیا تو ایک آزمائش ہے۔ آپ کا ذہن، آپ نے مان لیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، حاصل دنیا بھی حقیقت ہے، اور ہم دنیا ہی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ من دعاء الخیر، تو اب مجھے یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیسے سمجھاؤں میں، لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ آپ دنیا کی خیر مانگتے ہیں یا آخرت کی، یہ ایک آپ اپنے ذہن سے مجھے بتائیں، یا آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ آپ کے نظر میں فائدہ جو ہے وہ حقیقت میں آخرت کا ہے کہ دنیا کا ہے؟ اور مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو آج کا جو یعنی شناختی کارڈ والا مسلمان ہے وہ دنیا کے خیر کو اصل خیر سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسی طرف ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، دنیا کے خیر، دنیا دنیا دنیا، اور کچھ ہمارا ذہن میں ہے نہیں، اور کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے نہ ہم خود سوچتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔